الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری بحث اصول عملیہ کے بارے میں ہو رہی ہے اور ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اصول عملیہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ اصول عملیہ خاص ہوتے ہیں کہ جو ایک باب میں جاری ہوتے ہیں لیکن دوسرے باب کے اندر وہ جاری نہیں ہوتے، جس طرح کہ اصالۃ الطہارہ، اصالۃ الصحت، اصالۃ الحلیہ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں ہماری بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث ان اصول عملیہ کے اندر ہے کہ جو عمومی ہوتے ہیں، کہ جو مختص بباب دون باب آخر نہیں ہوتے ہیں۔ ان میں پھر ہم نے حصر عقلی بیان کیا تھا کہ وہ فقط 4 میں ہی منحصر ہے۔ کیوں؟ چونکہ مکلف پر جو حالت طاری ہوتی ہے وہ 4 حالتوں سے زائد نہیں ہوتی ہے۔ یا تو اس کو حالت سابقہ کا جو ہے وہ لحاظ ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے اس کا حکم موجود تھا، اب شک ہوتا ہے، یہاں پہ استصحاب جاری کیا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ اس کو خود اصل تکلیف کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا تکلیف مجھ پر آئی بھی ہے یا نہیں آئی، تو یہاں پر برات جاری کی جاتی ہے۔ اور یہاں اگر یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہے کہ حکم آیا ہے، موضوع کا اسے علم ہے لیکن متعلق موضوع کو نہیں جانتا ہے کہ مثلا وہ جو جس چیز کے ساتھ وہ حکم تعلق پکڑ رہا ہے وہ کون سا ہے، تو اس اعتبار سے اگر شک ہو جاتا ہے اور احتیاط ممکن ہوتی ہے تو اصالۃ الاحتیاط جاری کی جاتی ہے، اور اگر اسی مورد میں احتیاط ممکن نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر برات جاری کی جاتی ہے۔ آج انہی کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت فرما رہے ہیں کہ مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ یہ اگر جو مجاری ہیں اگر یہ ذہن نشین نہ ہو اچھی طرح سے تو پھر آگے چل کر مشکل پیش آتی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مخلوط ہو جاتی ہیں اور معاملہ گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ مجاری جو ہے وہ ان کو اپنے مقامات پہ ہم جاری کر سکیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ استصحاب جو ہے وہاں پہ جاری کیا جاتا ہے کہ جب مکلف کو کسی حکم کے اندر یا کسی موضوع کے اندر شک ہوتا ہے اور اس شک سے پہلے اس کی جو حالت تھی وہ یقین کی کیفیت تھی کہ اس کو یقین تھا کہ مجھ پر ایک تکلیف فلاں والی آئی ہے یا فلاں پہلے ایک حکم موجود تھا، اب آیا وہی حکم موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ البتہ فقط اتنا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر استصحاب کی جو دیگر شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، چونکہ یہاں پر فقہ کے اندر اصول فقہ کے اندر اب 2 چیزیں پڑھیں گے، ایک استصحاب ہوتا ہے اور ایک قاعدہ یقین ہوتا ہے۔ آگے استصحاب کی بحث میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو وہاں پر علماء نے استصحاب کے لیے چند شروط بیان کی ہیں کہ اگر یہ شرائط ہوں گی تو استصحاب جاری ہوگا، اگر یہ نہیں ہوں گی تو پھر وہ قاعدہ یقین میں مسئلہ چلا جائے گا اور پھر قاعدہ یقین جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ مثلا اس میں استصحاب کی تعریف کو اگر دیکھا جائے تو وہ ابقاء ما کان علی ما کان، یعنی وہ جو پہلے حکم تھا اسی حکم پہ باقی رہ کر اور باقی رکھ کر اسی کو ادامہ دینا۔ کیسے؟ مثلا اس کو
ایک دن پہلے یا کچھ ساعت پہلے کسی یعنی اس کو یقین تھا کہ میں حالت طہارت میں تھا، یعنی میں باوضو تھا۔ اب مثلاً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا وہ جس کیفیت میں تھا جو وضو والی تھی، آیا وہ کیفیت اب 2 گھنٹے بعد بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ابقاء مکان علی مکان، استصحاب جاری کریں گے اور حکم لگایا جائے گا کہ اب بھی تم حالت طہارت پر ہی ہو، بس پھر طہارت والے جتنے بھی احکام ہیں وہ اس پر نافذ اور لاگو کیے جاتے ہیں۔ لیکن قاعدہ جو یقین ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں اسی جو 2 گھنٹے پہلے اس کو یقین تھا خود اسی کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا وہ جو میں نے یقین کیا تھا وہ یقین تھا بھی یا نہیں تھا۔ تو یہ انشاءاللہ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یقین سابق ہونا چاہیے، شک لاحق ہونا چاہیے، چونکہ اگر پہلے شک ہوا بعد میں یقین آیا تو اس سے بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس موضوع کے متعلق شک ہو رہا ہے، جس چیز کے متعلق شک ہو رہا ہے، یقین بھی اسی چیز اور اسی موضوع کے متعلق ہونا چاہیے، وگرنہ یقین کا موضوع اور اس کا جو اس سے جو ملحق چیز ہے وہ اور ہو، اور جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے وہ کوئی اور ہو، ولو یقین سابق اور شک لاحق ہو، پھر بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری شرائط جو ہے اگر ہوں گی تو استصحاب کو جاری کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ برات کب جاری ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا پہلے سے کوئی اس مسئلے پر حکم موجود نہ ہو، اب حکم بھی موجود نہیں ہے، حالت حساب کا بھی موجود نہیں ہے، اب اسے شک ہوتا ہے، اور شک بھی اس چیز میں ہوتا ہے کہ آیا خود وہ جو تکلیف ہے وہ میری گردن پر آئی بھی ہے یا نہیں آئی۔ اب اس میں یہ 50-50 ہے، حالت تردد میں ہے کہ خود تکلیف آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے، تو چونکہ اس کا کوئی سابقہ نہیں ہے، اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے وہ اصالۃ البراء جاری کی جاتی ہے۔ مثلا خود اس کو تدخین کی حرمت کے بارے میں، تدخین دخانیات سے ہے، یہ جو دھوئیں وغیرہ جس طرح کے سگریٹ نوشی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، آیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہیں، تو یہ خود اصل تکلیف کے آنے میں شک ہے، اس اعتبار سے جو ہے یہاں پر براءت جاری کی جاتی ہے۔ تیسرا سٹیپ جو ہے وہ احتیاط کا ہے۔ احتیاط میں یہ ہوتا ہے کہ حالت سابقہ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، کہ مثلا آج سے پہلے اس چیز کا حکم موجود تھا، ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اصل تکلیف کے بارے میں جانتا ہے کہ ہاں تکلیف میری گردن پر آ چکی ہے، لیکن اس تکلیف کا متعلق کون سا ہے، اس کا مصداق کون سا ہے، جس سے یہ ریلیٹ ہے وہ کون سا ہے، اس میں شک ہوتا ہے۔ مثلا 3-4 مورد ہیں، وہاں پہ شک ہوتا ہے یا وہ ہے یہ ہے کون سا والا ہے، اور وہاں پر وہ جو 2-3 ہیں ان میں احتیاط کرنا بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھائی جا سکتی ہے کہ مثلا ایک بندے کو جمعے کے دن یہ یقین ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی واجب آ چکا ہے، لیکن اب چونکہ یہ غیبت امام کا دور ہے تو اب نہیں معلوم کہ اس پر جو جمعے والی آیت کے اندر جو امر آیا ہے، آیا امر وہ منجزیت اور فعلیت کے مقام پر ہے تاکہ جمعہ کو واجب کیا جائے، یا یہ کہ نہیں بلکہ اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، غیبت کا زمانہ ہے اور اس پر ظہر واجب ہے۔ اب اسے یہ یقین ہے کہ جمعہ کے دن تکلیف اس کی گردن پر آ چکی ہے، لیکن وہ اس کا مصداق آیا نماز جمعہ ہے یا نماز ظہر ہے، اس میں وہ مردد ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ احتیاط ممکن ہے، بس یہاں پر احتیاط جاری کی جاتی ہے اور حکم لگایا جاتا ہے کہ مثلا ظہر کو بھی ادا کیا جائے اور جمعے کو بھی ادا کیا جائے۔ یا مثلا اس کی ایک اور مثال آپ لے لیتے ہیں کہ 2 برتن ہیں اور
دونوں کے اندر مثلا مائع سیال پڑا ہوا ہے، سرخ کلر کا ہے، اور یہ بھی اس کو یقین ہے کہ ان میں سے ایک شراب کا ہے، لیکن اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا والا شراب ہے۔ مثلا میری جو دائیں جانب پڑا ہوا ہے اس میں شراب ہے، یا جو بائیں جانب پڑا ہوا ہے گلاس اس کے اندر شراب ہے۔ اب یہاں پر چونکہ جو ہے اس کے لیے احتیاط کرنا ممکن ہے، اور اصل تکلیف بھی اس کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے اور ان میں سے کسی کے اندر موجود یقیناً ہے۔ اب یہاں پر احتیاط کو جو ہے وہ جاری کرے گا، اور اصالہ احتیاط جاری کرتے ہوئے دونوں برتنوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ اسی طرح مجرہ جو ہے وہ تخییر ہے کہ وہ بھی تقریباً اسی کی طرح ہے کہ حکم معلوم ہوتا ہے، اصل تکلیف معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر احتیاط کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، یعنی اس کا تھوڑا سا ادامہ ہے۔ وہاں احتیاط کرنا ممکن تھا، یہاں پر احتیاط کرنا ممکن نہیں ہے۔ اصل تکلیف کو جانتا ہے لیکن احتیاط کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلا جانتا ہے کہ دو کاموں میں سے ایک کام اس پر واجب ہے اور دوسرا کام اس پر حرام ہے۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کہ ان میں سے واجب کون سا والا ہے تاکہ اس کو انجام دوں اور ذمے کو بری کروں، اور حرام کون سا ہے تاکہ اسے اجتناب کروں اور جو ہے وہ عقاب سے جو ہے وہ دور رہوں۔ اب یہاں پر چونکہ احتیاط نہیں کر سکتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے ایک کو وہ انجام دے گا اور دوسرے کو ترک کر دے گا۔ واجب سمجھ کر جو ہے وہ ایک کو انجام دے گا اور دوسرے کو حرام سمجھتے ہوئے ترک کر دے گا، اور یہاں پر وہ اصالۃ التخییر جاری ہوگی کہ اختیار ہے کہ جس کو چاہو جو ہے وہ واجب قرار دے دو اور اس کو انجام دے دو، اور جس کو چاہو حرام سمجھتے ہوئے اس سے اجتناب کر لو، چونکہ اور کوئی راستہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بہت ہی آسان ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی وضاحت جو پیچھے ہم 4 مورد کر چکے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اذا شک المکلف فی حکم و موضوع، کہ جب مکلف کسی موضوع کے اندر یا حکم کے اندر شک ہوتا ہے، کان علی یقین منہ فی السابق، جبکہ پہلے وہ حالت یقین پر تھا، اب اسی یقین کے بعد اس کو اسی حکم میں شک ہوتا ہے کہ وہ جو 2 گھنٹے پہلے مثلا مجھے جس مسئلے کے بارے میں یقین تھا، اب آیا وہ کیفیت موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ کیسے؟ کما اذا کان علی طہارۃ، مثلا پہلے وہ حالت طہارت میں تھا، باوضو تھا، ثم شک فی ارتفاعها، یہ شک فی ارتفاعها، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا وہ طہارت مرتفع ہوئی ہے یا موجود ہے۔ فبما ان الحالت السابقہ ملحوظۃ، پس جبکہ حالت سابقہ یہاں پر ملحوظ ہے، حکم سابق اس کا موجود ہے، غیر ملغات، کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر تکون مجرى الاستصحاب، یہاں پر ہم استصحاب کو جاری کریں گے، علی الشروط المقررۃ فی محلها، البتہ ان شرائط کے ساتھ کہ جو اس کی اپنے محل میں مقرر کی جا چکی ہیں، متعین کی جا چکی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اذا لم تکن الحالۃ السابقۃ ملحوظۃ، کہ جب وہاں پر حالت سابقہ ملحوظ نہ ہو، وتعلق شک باصل تکلیف، اور شک جو ہو رہا ہے وہ اس کا تعلق اصل تکلیف سے ہو کہ آیا خود تکلیف آئی بھی ہے یا نہیں آئی۔ کما اذا شک فی حرمت التدخین، مثلا اس کو دخانیات کی حرمت میں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، تو فیہ مجری البراءۃ، یہاں پر براءت جاری کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بری ذمہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اذا لم تکن الحالۃ السابقہ ملحوظۃ وعلم باصل التکلیف، حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے اس کا جب شک ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اس کا کوئی حکم موجود نہیں تھا، لیکن وعلم باصل تکلیف، اصل تکلیف کو وہ جانتا ہے کہ ہاں تکلیف میری گردن پہ اب آئی ہوئی ہے، ولیکن شک فی متعلق ہی، لیکن اس کا تکلیف کا متعلق کون سا ہے اس میں وہ مشکوک ہے، فلاں ہے یا فلاں ہے۔
وکان الاحتیاط ممکنن، اور یہاں پر اس کے لیے احتیاط کرنا بھی ممکن ہے. کیسے؟ کما اذا علم بوجوب الصلاۃ یوم الجمعۃ، مثلا اس کو علم ہے کہ جمعہ کے دن اس پر نماز واجب ہوئی ہے، لیکن وہ ترددت بین الظہر والجمعۃ، لیکن وہ مردد ہے کہ وہ نماز جو اس پر واجب ہوئی ہے آیا وہ نماز ظہر ہے یا نماز جمعہ ہے. کیا اس کی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ او علم بوجود النجاسہ، کسی بندے کو یقین ہے کہ نجاست مثلا موجود ہے، لیکن وہ تردد بین الانائین، لیکن اب نہیں پتہ ہے کہ ان دو برتنوں میں سے نجاست جو گری ہے وہ کس میں گری ہے. اب فرماتے ہیں چونکہ اس کو اصل نجاست کا علم ہے اور احتیاط کرنا بھی اس کے لیے ممکن ہے، تو اس اعتبار سے فرماتے ہیں فَيَا مَجْرَى الْاحْتِيَاط، یہاں پر ہم اصالۃ الاحتیاط کو جاری کریں گے. چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ اذا لم تکن الحالۃ السابقہ ملحوظہ، کہ حالت سابقہ کا لحاظ نہیں ہے، وہ فقط استصحاب کے اندر ہی حالت سابقہ، اس کے علاوہ کہیں پر حالت سابقہ ملحوظ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. وعلم باصل تکلیف، البتہ جو بعد میں فرق چل رہے ہیں وہ اصل تکلیف کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں. اگر اصل تکلیف معلوم نہیں ہے تو برات ہوگی، اگر اصل تکلیف معلوم ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا احتیاط ہے یا اصالۃ جو ہے وہ تخییر ہے. اب فرماتے ہیں یہ اصالۃ تخییر میں فرماتے ہیں کہ وعلم باصل تکلیف، اصل تکلیف کو وہ جانتا ہے، وکان الاحتیاط غیر ممکن، اور اس کے لیے یہاں پر مشکل یہ ہے کہ احتیاط کرنا ممکن نہیں ہے. کیسے؟ مثال یہ ہے کہ کما اذا علم ان احد الفعلین واجب والآخر محرم، اس کو پتہ ہے کہ دو کاموں میں سے ایک کام اس پر واجب ہے اور دوسرا کام اس پر حرام ہے، لیکن مشکل پیش آئی ہے کہ واشتبہ احدہما بالآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے مشتبہ ہو گیا ہے کہ وہ جو واجب تھا وہ کون سا ہے، وہ جو حرام تھا وہ کون سے والا ہے. اب یہاں پر وہ ان کو جدا بھی نہیں کر سکتا تاکہ مشخص کر کے احتیاط کرے. اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں فَهُوَ مَجْرَى التَّخْيِيرِ، یہاں پر تخییر کو جاری کیا جائے گا. فَيَجِبُ إِتْيَانُ أَحَدِهِمَا، پس یہاں پر اس پر واجب ہے کہ ان دو میں سے ایک کو واجب سمجھتے ہوئے انجام دے دے، وَتَرَكَ الْآخَرَ مُخَيَّرًا، اور دوسرے کو حرام سمجھتے ہوئے ترک کر دے. یہ اس کو اختیار جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. وَلْنُقَدِّمِ الْبَحْثَ لِلْبَرَاءِ أَوَّلًا، بس یہاں پر آپ کے سامنے ہم سب سے پہلے اصالۃ البراءت کے بارے میں بحث کریں گے، ثم التخییر، پھر اصالۃ التخییر کے بارے میں، ثم الاحتیاط، پھر اصالہ احتیاط کے بارے میں، ثم الاستصحاب، اور پھر جو ہے آگے چل کر ہم اصالہ استصحاب کو ڈسکس کریں گے. حفظا لنہج الدارج فی الکتب الاصولیہ، ہم بھی اسی نہج اور اسی طریقے اور اسی راستے کی حفاظت کرتے ہوئے اور اسی پر چلتے ہوئے اور اس کو فالو کرتے ہوئے کہ جو کتب اصولیہ کے اندر درج ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.